السلام علیکم۔ یہ علی انجینئر کا آپ نے ذکر کیا ہے، واقعی یہ اس کے پاس علم غیر نافع ہے، حالانکہ کتنا باصلاحیت ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کی بات سادہ سی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ اصل میں ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے۔ دیکھیں کس قدر ان کے بریلویوں کے، دیوبندیوں کے اور اشرف علی تھانوی، محی الدین چشتی، علی اجویری، عبد القادر جیلانی، ان کی شرکیہ کفریہ عبارتوں کو حوالے کے ساتھ بھی پیش کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ یہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جناب ان کے پیچھے کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، چندے دیتا ہوں۔ اچھا، چندے دو، ان چندے دو کفر شرک کے ان اڈوں کے اندر ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، تو اللہ کی کتاب کا فتویٰ پھر کیسے نہیں لگے گا تمہارے اوپر؟ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان کو اپنا لیڈر مانے، فرمایا کافر کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا ہے۔ پیچھے چلنے والوں کے اوپر اللہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے والذین کفروا۔ اب کفر کو کیا ترجمہ کیا جائے؟ مومن کیا جائے؟ والذین کفروا، جو کافر ہیں، انکاری ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، یہ کرتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوتوں کو اپنا امام اور لیڈر مانتے ہیں۔ اور ان طاغوتوں کا تو بس کام ہی ہے، ایک ہی ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور کی روشنی جو آ بھی چکی تھی اس سے نکال کر وہ ان کو ظلمات کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور کے اندر محمد حنیف کی ہے کہ ایمان کی روشنی آج آ گئی تھی، دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا اس نے ایمان کے اوپر، اور مومنوں کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو مضمون اس نے لکھا ہے یہ پوری طرح یقین کریں اس کے اوپر فٹ آتا ہے۔ اس کے وہ جو چور مچائے شور والا معاملہ ہے نا، چور خود تھا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا دوسروں کے خلاف، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پوری طرح یہ بات محمد حنیف کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور باقیوں کے اوپر بھی آ رہی ہے، علی انجینئر کے اوپر بھی آ رہی ہے، طارق جمیل پر بھی آ رہی ہے، طاہر القادری پر بھی آ رہی ہے، سب پر آ رہی ہے، ڈاکٹر اسرار پر بھی، اعلیٰ حضرت پر بھی، ابو العلا خادم حسین رضوی، سب کے اوپر یہ بات فٹ آ رہی ہے، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، لیکن سب سے زیادہ محمد حنیف کے اوپر اس دور کے اندر۔ تو یہ ان کو طاغوت ان کو ایمان کی روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ پیچھے چلنے والے۔ یہ طاغوت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ طاغوت ہمیشہ کیا، وہ تو ہے ہی، اس کی کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ طاغوت کے پیچھے چلنے والے جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے۔ مالک سمجھانے کے لیے یہ اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ نے یہ اپنی کتاب کے اندر مالک نے یہ بات بیان کی ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ مالک فرماتا ہے جہنمیوں کا جہنم سے نکلنا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو، یہ سمجھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا یہ جہنمی ہمیشہ آگ میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو یہ ادبی انداز ہے، یعنی زمین و آسمان جو کائنات مالک کی ہے، جنت اور یہ ساری چیزیں یہ تو ہمیشہ قائم رہیں گی، تو جب تک یہ قائم رہیں گی مشرک جہنم میں رہے گا۔ تو یہ اس انداز سے بیان کیا مالک نے۔ بہرحال ایمان پوری طرح واضح ہے اور کفر بھی پوری طرح واضح ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے، بالکل واضح چیز ہے۔ اب کوئی اگر کفر میں رہنا چاہتا ہے، کافروں کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، ان کو امیر جماعت مانتے رہے بھائی، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ہمیشہ کی آگ میں جب ان کو رہیں گے ایسا لگتا ہے ان کو جہنم کے اندر جانے کا بڑا شوق ہے۔ یقین کریں جس طرح شوق نہیں ہوتا بندے کو، جوش ہوتا ہے، اس طرح جوش کے ساتھ یہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب سے بچایا ہے، مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔